پروگرام صدر رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری واشنگٹن سے. صاحب، آپ لوگوں نے گزشتہ پروگرام میں پاکستان کے معروف ماہر معاشیات اور ایف بی آر کے سابق چیئرمین شبر زیدی کا انٹرویو سنا تھا، جو پاکستان میں ٹیکس کے نظام کو درست کرنے کے لیے مقرر ہوئے تھے، لیکن حالات کے سبب ان کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا، اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی صورت سے پاکستان کے ٹیکس کے نظام کو درست کیا جا سکے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے کام کرنے والوں کے لیے بہت ساری رکاوٹیں پیدا کر دی جاتی ہیں. آپ پیش کر رہے ہیں اس وقت تو ان کے انٹرویو کا دوسرا حصہ. جی بولیے، اچھا، فرمائیے. دیکھیں، نواز شریف میں اور شہباز شریف میں زمین آسمان کا فرق ہے. نواز شریف جو ہے وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اور ان کو اس دفعہ پرائم منسٹر کی پوسٹ نہیں دی گئی ہے. یہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ انہوں نے نہیں لی ہے تو وہ غلط بات کر رہا ہے. ان کو نہیں دی گئی ہے کیونکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کی جو پوزیشن ہے سویلین ورسز اسٹیبلشمنٹ، وہ شہباز. اب یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان کے 4 بڑے جو ہیں، ایک زرداری صاحب، ایک نواز شریف صاحب، ایک عمران خان صاحب اور ایک عاصم منیر صاحب، یہ چاروں مل کے اگر سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو پاکستان کا معیشت اور سیاست کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، حل ہو جائے. اور اچھا، یہی یہ اس کا بتائیے علاج آپ ہے. کو، جی ذرا کیمرے کی طرف بھی دیکھیے، تو یہ اور فرمائیے آپ کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سی پیک جو ہے اس کو ڈمپ کر دیا جائے گا؟ دیکھیں خبر صاحب، اگر آپ سی پیک کی ڈیولپمنٹ دیکھیں پچھلے تقریباً 3-4 سال سے، تو کوئی بڑا پروجیکٹ سی پیک کا نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے جو حالات آپ کے سامنے ہیں، تو سی پیک کا تو بہت بڑا راستہ بلوچستان سے گزرنا ہے. تو آپ مجھے بتائیں، جب آپ آرڈنری ٹریفک نہیں گزار پا رہے بلوچستان سے، تو کیا سی پیک گزار پائیں گے؟ یہ بڑا سینسٹیو سبجیکٹ ہے، اور اچھا جی، میرا ذاتی ویو ہے کہ سی پیک کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو ہم جو پہلے سمجھتے تھی. ہیں. قمر صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں پاکستان کا واحد اکنامسٹ ہوں جس نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ ہمیں سی پیک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں اس کی فائنینشیل کیلکولیشن سے مطمئن نہیں تھا، اور ابھی بھی نہیں صحیح. ہوں. تو اور یہ جو آپ امریکنز دیکھ کا جو رہے ہیں، بات، میں امریکن کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، امریکنز کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں جو امریکنز یہ کہتے ہیں کہ our dollars should not be paid to repay the Chinese debt. اچھا دوسرے یہ بتائیے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس وقت آپ سمجھتے ہیں جو اس وقت ہو رہی ہے، خاص طور پر بلوچستان میں جو علیحدگی کی تحریکیں ہیں، کیا ان حالات میں وہ مزید پنپ رہی ہیں، یا کوئی صورت ایسی نکل سکتی ہے کہ ان حالات کو قابو کیا جا سکے؟ دیکھیں پھر وہی والی بات ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹائم تھا افغان وار کا جس میں پاکستان بیٹل گراؤنڈ بن گیا تھا ایران اور افغانستان کی پراکسی وار کا. ٹھیک ہے. اور سیکٹریل وائلنس. اس وقت میرا ذاتی ویو ہے، میرا پرسنل ویو ہے کہ بلوچستان کے اندر سپیریٹی آف چائنیز ورسز سپیریٹی آف یو ایس اے کی جنگ ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، صحیح. اور اب اس کے کیا ٹینجنٹ ہیں، اس کے کیا رشتے ہیں، میں اس کے بارے میں نہیں بات کر سکتا. مگر اگر کوئی یہ صحیح. کہتا ہے کہ بلوچستان میں، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمارے دماغ میں، میرے دماغ میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس کی فنڈنگ پاکستان کے باہر سے آ رہی ہے، اور اس کی بالکل صحیح. مینجمنٹ بھی اچھا، پاکستان. ایک آخری جی بات یہ بتائیے کہ جو امریکہ کے ٹیرفس ہیں جو لگا رہے ہیں بہت سارے ملکوں پر، صدر صاحب، پاکستان کس طرح افیکٹڈ ہوگا اس سے، جس کی معیشت دیکھیں اس آلریڈی میں اس وقت پرابلم؟ قمر صاحب، اس میں ابھی میں نے ایک اور آپ کے انٹرویو سے پہلے ایک انٹرویو دیا ہے. پاکستان کی ایکسپورٹ کا اچھا خاصا حصہ امریکہ میں جاتا ہے، اور پاکستان کو افیکٹ ہوگا. مگر اس میں جو تھوڑا سا سلور لائننگ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کمپیٹیٹر جو ہیں وہ ہے انڈیا، بنگلہ دیش، ویتنام اور سری لنکا، اور تھوڑا سا چائنا. تو جو کمپیٹیٹر کے ٹیرف پہ ایڈجسٹمنٹ ہے وہ ہم سے زیادہ ہے.
تو اگر امریکہ میں پروڈکٹ بکنی ہے اور امریکہ کو امپورٹ کرنی ہے تو ہماری پرائس پھر بھی کمپیٹیٹر سے سستی ہوگی، تو ہمیں اتنا افیکٹ نہیں آئے گا جو ایک دم سے پرسیو کیا جا رہا ہے۔ یس ایڈجسٹمنٹس ہوں گی، مگر انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، ویتنام اور چائنا وہ کنٹریز ہیں جو ہمارے ساتھ ان چیزوں میں کمپیٹ کرتے ہیں جو ہم امریکہ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ان کا جو ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہے وہ ہمارے سے زیادہ ہے یا ہمارے کے برابر ہی ہے۔ تو امریکن مارکیٹ میں پاکستانی پروڈکٹ کی اویلیبلٹی جو ہے وہ اسی لیول پر رہنی چاہیے جس لیول پر آج ہے۔ مگر اس میں قمر صاحب آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اور جو پاکستانیوں کے لیے خوشائند نہیں ہے اور وہ غور سے پڑھنی چاہیے، جو امریکہ کی ٹریڈ ڈپارٹمنٹ نے جو اس کی رپورٹ ایشو کی ہے اس پہ کہ ہم نے ٹیرف کیوں لگایا، کیا لگایا، اس کی پوری کہانی جو دی ہے انہوں نے اس پہ ہر کنٹری کو ڈسکس کیا ہے، اور اس کا پیج نمبر 284 جو ہے اس میں انہوں نے پاکستان کو ڈسکس کیا ہے۔ 284 سے لے کر تقریباً کوئی 8-10 صفحے ہیں، اور ان میں جو انہوں نے خیالات پاکستان کے بارے میں کہے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ ایس آر او لگاتے ہیں، ان کے ہاں پائریسی کے ایشو ہیں، ان کے ہاں سے رائلٹی نہیں جاتی، یہ ہم مشکلات کرتے ہیں کرپشن ہے، کاروبار میں۔ جی کرپشن بھی ہے اس میں ایک چیز۔ کہاں اس میں کرپشن کا ذکر بھی ہے، اس میں برائبری کا ذکر بھی ہے۔ تو انہوں نے یہ مطلب اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ میں پاکستان کا امیج کیا ہے، مطلب اس سے یہ اچھا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ اچھا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو جیسا کہ آپ سے بھی بات ہو رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی حل نکلنے والا ہے، کوئی افہام و تفہیم کی صورت نکلے گی پاکستان کی سیاست میں، تو کیا اس کے بعد اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی بھی الیکشن میں حصہ لیتی ہے اور کوئی گورنمنٹ بنتی ہے، تو کیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی جانب آپ کے خیال میں پیش رفت ہوگی یا چین کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوگی؟ دیکھیں دو باتیں تو بڑی کلیئر ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں بالکل صاف صاف، آپ دیکھیں گے 2-4 مہینے بعد ایک او آئی سی کا اجلاس ہوگا اور وہ ایک عجیب سی ریزولوشن پاس کر دے گا کہ ہم اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ ان مڈل ایسٹ بیٹھا رہے ہیں، اور وہ انڈائریکٹ ریکگنیشن ہو جائے گی، اور اس کے بعد سعودی عرب بھی کرے گا اور ہم بھی کر لیں گے، اور اس کا پاکستان میں کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا۔ اور چین کے یہ ساتھ بالکل اس تعلقات میں کی کوئی نوعیت؟ جی اچھا، جہاں تک چین کا تعلقات کا سوال ہے، اس کا وہ ایک بہت ہی مشکل سبجیکٹ ہے، بہت ہی مشکل سبجیکٹ ہے، اور اس میں اگر آپ اس کو پیورلی فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، بالکل پیورلی فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، تو اس کے اندر پاکستان سے کو چائنا سے کوئی تجارتی فائدہ نہیں ہے، مگر چائنا پاکستان تعلقات کے درمیان میں ایک بڑا فیکٹر انڈیا پاکستان تعلقات ہے، کیونکہ ہمارا یہ پرسیپشن ہے کہ دشمن کا دشمن دوست، تو وہ یہ پرسیو کرتے ہیں، ہم یہ پرسیو کرتے ہیں کہ انڈیا چائنا کی وار میں ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ہماری پرسیپشن ڈیولپ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، مگر میں نے جس طرح آپ کو پہلے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے دور کے اندر یہ پاکستان انڈیا تعلقات بہتر ہوں گے، اور یہ جو دشمن جو ہے وہ دوست ہے، یہ پرسیپشن ختم ہوگی، اور ہم چائنا کے ساتھ ایک میرٹ پہ کام کریں گے، کیونکہ ہم اس کو چائنا کے جو ہمارے ریلیشن شپ ہیں، یہ میری ذاتی ویو ہے، ہم نے چائنا کی ریلیشن شپ کو ہمیشہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا ہے۔ اور دوسری بات جو قمر صاحب بہت اہمیت رکھتی ہے کہ چائنیز نے جو انویسٹمنٹ پاکستان میں کی ہیں، ان انویسٹمنٹ کے بارے میں اگر آپ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز میں اور چیزوں میں جائیں تو بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ تو چائنیز جو ہیں وہ کسی دنیا میں ایکسپورٹر کے طور پر بہت اچھے ایکسپورٹر ضرور رہے، مگر چائنیز کبھی کسی دنیا میں بہت اچھے انویسٹر نہیں رہے۔ دیکھیں یہ بڑا فرق ہوتا ہے، چائنا اپنا پروڈکٹ بیچ سکتا ہے، مگر چائنا کسی اور کنٹری میں جا کر کبھی انڈسٹری نہیں لگاتا۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چائنیز آ کر پاکستان میں انڈسٹری لگائیں گے،
جو کہ میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے اور آپ اس پہ ٹائم ضائع نہیں کریں، مگر ہم نے کیا۔ اور بلوچستان کے جو حالات آج آپ کے سامنے ہیں، جو حالات آپ کے سامنے ہیں آج ٹرائبل ایریا کے، آپ یہ اندازہ کریں قمر صاحب کہ 3 بڑی شخصیات جو ہیں پاکستان کی فرنٹیئر کی، مسٹر فضل الرحمان چیف منسٹر آف فرنٹیئر، اور عمر ایوب خان نے نماز عید اپنے گھر میں ادا کی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے لا اینڈ آرڈر میں کتنے مسائل آ چکے ہیں۔ تو بالکل ٹھیک ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے مسائل کو حل جی صاحب، یہ تھا شبر زیدی کے انٹرویو کا دوسرا حصہ جو آپ نے ابھی سماعت فرمایا اور جس کو آپ نے دیکھا۔ میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام۔